السلام علیکم۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد مقدس ترین جگہ ہے، لیکن یہودی اس مسجد کو گرا کر یہاں تھرڈ جیوش ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کافی زیادہ لڑائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی مسجد کی ہی جگہ پر اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، کوئی اور جگہ کیوں نہیں؟ آئیے اسے ڈیٹیلز میں سمجھتے ہیں۔ Israel has aimed to ensure the city has a Jewish majority. For 34 years, the Temple Institute has been preparing for the rebuilding of the Holy Temple and the renewal of the divine service. اس سب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہودی مذہب کو سمجھنا ہوگا۔ یہودی مذہب کی شروعات حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل، جبکہ ان کے بیٹے بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام یہودا تھا، اور ان کے بیٹے یہودی کہلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بنی اسرائیل دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، جن میں ایک کرسچنز کہلانے لگ گئے جبکہ دوسرے یہودی۔ کرسچنز وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر پہ بلیو کرتے تھے، جبکہ یہودی یہودا کے بیٹے تھے جو کسی بھی پیغمبر میں بلیو نہیں کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں یروشلم کی، یہ جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ یروشلم قدیم ترین شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانا شہر ہے۔ اس شہر پر مسلمانوں، کرسچنز اور رومیوں نے حکومت کی، جبکہ اس شہر پر تقریباً 53 مرتبہ بیرونی طاقتوں نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہ شہر کئی دفعہ پتھروں کا ڈھیر بن گیا۔ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم پر حملہ کیا اور قوم عمالقہ کو شکست دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے سے قبل بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں رہتے تھے، جبکہ یروشلم پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یروشلم فتح کرنے کے بعد یروشلم کے قریب جو شہر تھے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے امن معاہدہ کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں اطراف بڑی بڑی دیواریں قائم کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یروشلم میں ڈیولپمنٹ کی، جن میں انہوں نے نہریں، چشمے اور باغات بنائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کرائی، اور اس ہیکل میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ ان شارٹ بتاؤں تو تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، جو نسل در نسل چلتے چلتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ روایات کے مطابق تابوت سکینہ میں تورات کا اصل نسخہ، لوح قرآنی وغیرہ شامل تھی۔ تابوت سکینہ پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو اس کی کرامات اور اس کے علاوہ ایسی کیا چیز اس میں ہے کہ یہودیوں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کئی مقامات کھود ڈالے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہیکل کی تعمیر شروع کی وہ یہودیوں کے لیے اس وجہ سے مقدس ترین جگہ تھی، جسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کمپلیٹ کروایا۔ ہیکل کو تعمیر ہونے میں 13 سال کا عرصہ لگ گیا، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کمپلیٹ ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یروشلم میں نہریں کھدوائیں اور سڑکوں کو پختہ کیا، جس کی وجہ سے یروشلم کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور یروشلم بنی اسرائیل کا دارالحکومت بن گیا۔ اس سے قبل بنی اسرائیل کا دارالحکومت ہیبرون تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا اور اپنی زندگی کا زیادہ تر عرصہ وہیں گزارا اور وہیں مدفون ہو گئے۔ ان سب اقدامات کے بعد یروشلم اپنے دور کا اہم ترین تجارتی مرکز بن گیا تھا، لوگ خوشحال تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد لوگ نافرمان اور سرکش ہونے لگ گئے۔ لوگوں نے تورات میں رد و بدل کی، پیغمبرز کو قتل کیا، اور اس کے علاوہ بت پرستش بھی شروع کر دی۔ ساتھ ہی لوگوں نے زنا، سود اور ہر طرح کے گناہ کرنے لگ گئے۔ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے 53 مرتبہ یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے حملہ کیا، جن میں ایجپشین کنگ شیشاک کا حملہ، بیبلونینز، پرشینز، رومنز اور اس کے علاوہ بازنطینی اور مسلمان شامل تھے۔ بیبلونینز کے اٹیک میں ہیکل سلیمانی، جسے فرسٹ جیوش ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور بیبلونینز کے اٹیک کے بعد یروشلم پتھر کا ڈھیر بن گیا۔ بازنطینی کنگ ٹائٹس کے حملے کے بعد یروشلم 5 صدیوں تک بازنطینی امپائر کا حصہ رہا۔ پھر 636 قبل مسیح میں حضرت عمر نے یروشلم پر حملہ کیا اور بازنطینی امپائر کو شکست دے دی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہیکل سلیمانی تباہ ہونے کے بعد اسی جگہ پر سیکنڈ جیوش ٹیمپل کو بنایا گیا، جسے پرشین کنگ داریس کی پرمیشن اور سپورٹ سے بنایا گیا تھا، جسے ہیروڈس ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کنگ ہیروڈ نے سیکنڈ جیوش ٹیمپل کو رینوویٹ اور ایکسپینڈ کیا تھا۔ اس ٹیمپل کی کنسٹرکشن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، جبکہ 516 قبل مسیح میں جا کر کمپلیٹ ہوئی تھی۔ اب اگر تھوڑا فاسٹ فارورڈ کرے تو 70 عیسوی میں اگین رومنز نے ٹائٹس کی سربراہی میں یروشلم پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں سیکنڈ جیوش ٹیمپل بھی تباہ ہو گیا۔ لیکن یہودیوں کے مطابق اس حملے میں ٹیمپل کی ایک دیوار بچ گئی تھی، جسے آج ویسٹرن وال کہا جاتا ہے، اور یہودی وہاں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ ان سب انسیڈنٹ کی وجہ سے یہودیوں کے کیلنڈر میں ایک تیشا باو کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، جس دن سارے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسجد الاقصی کی۔ مسجد الاقصی کو خلیفہ ولید بن عبد المالک نے تعمیر کروایا، جبکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد مکہ ہے، جبکہ دوسری مسجد مسجد الاقصی ہے، جسے مکہ کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا، مطلب کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا پھر ان کے بیٹوں نے تعمیر کیا۔ جبکہ ڈوم آف دی راک، جسے قبۃ الصخرہ بھی کہا جاتا ہے، اسے ولید بن عبد المالک بن مروان نے تعمیر کروایا۔ مسلمز کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسراء اور معراج کا سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے براق پر بیٹھ کر ساتوں آسمان کی طرف گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ مسجد الاقصی کو کئی دفعہ رینوویٹ کیا گیا، کیونکہ زلزلے اور نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے مسجد کئی دفعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جسے کئی مسلم بادشاہوں نے رینوویٹ کیا اور دوبارہ بنایا۔ جبکہ ڈوم آف دی راک قدیم ترین مسلم آرکیٹیکچر کی ایک شاندار مثال ہے جو ابھی تک قائم ہے۔ یہودیوں کے مطابق مسجد الاقصی کو ٹیمپل کی جگہ پر بنایا گیا ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسجد الاقصی کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فرسٹ اور سیکنڈ جیوش ٹیمپل کو ڈسٹروائے کیا گیا تھا، اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ اسی جگہ پر تھرڈ جیوش ٹیمپل کو بنایا جائے۔ رزیلا ہارپز ایک یہودی ریلیجیس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے، یہ خدا خود کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کا کہنا تھا کہ خدا موجود ہے جو مسجد الاقصی کو بجھا دے گا اور اس کی جگہ ایک تیسرا ہیکل زمین پر لائے گا۔ ہر چیز باشمول مسجد الاقصی یہودیوں کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو صرف اپنے پیارے یہودیوں کے لیے بنایا ہے۔ جبکہ 2013 میں اسرائیلی منسٹر یوری ایریل نے کہا تھا کہ تھرڈ جیوش ٹیمپل کو قبۃ الصخرہ اور مسجد الاقصی کی جگہ پر بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ موجودہ پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو نے بھی 2015 میں کہا تھا کہ وی کوڈ ڈسٹروائے الاقصی بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو۔ اس کے علاوہ اس کا کہنا تھا کہ الاقصی کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے جن اصولوں پہ ہم کھڑے ہیں۔ یہودیوں کے عزائم واضح ہیں۔ یہودیوں کے مطابق مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ کو ٹیمپل کی جگہ پر بنایا گیا ہے، اسی لیے وہ اسے گرا کر تھرڈ جیوش ٹیمپل بنائیں گے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے مطابق وہ ٹیمپل بنائیں گے تبھی مسیحا آئے گا جو مسلمز کے اکارڈنگ دجال ہوگا۔ یہی مین ریزن ہے کہ اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں میں آئے روز لڑائی چلتی رہتی ہے۔ انہی ریزنز کی وجہ سے حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کر دیا، جو کہ جنگ ابھی تک جاری ہے۔ اسرائیل اس وقت غزہ پر بمباری کر رہا ہے، جس میں سویلینز مارے جا رہے ہیں اور دونوں طرف جانی نقصان ہو رہا ہے۔ ریسنٹلی اسرائیل نے غزہ میں موجود ہاسپٹل پر بمباری کی، جس میں 500 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے، جن میں موسٹلی بچے تھے۔ حماس اسرائیل وار پر میں نے پہلے ہی ویڈیو بنائی ہے، جسے آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ایران اور حزب اللہ کے علاوہ تمام مسلم کنٹریز ٹھیک ٹھاک بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جبکہ اسرائیل پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ مسلم کنٹریز کوئی ایکشن نہیں لے رہی، صرف مذمتی بیان چل رہے ہیں۔